سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا، ایک دعا ہی، آئے اللہ برائی کرنے والے کی برائی پلٹا دے، قید کرنے والے کے قید کو پلٹا دے۔ مگر یاد رکھیے کوئی بھی دعا، چاہے یہ والی دعا ہو کہ کوئی اور، ادھر آپ نے اپنی زبان پہ جاری کی اور ادھر خدا نے پلٹ کے آپ سے سوال کیا، آپ کے کانوں نے آواز نہیں سنی لیکن فوراً سوال کیا کہ مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں، خدا آپ سے کہہ رہا مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ یہ کروں، خود تم نے اس حوالے سے کیا کیا؟ کوئی بھی دعا، ہم نے صحت کے لیے دعا مانگی، خدا نے کہا دعا مانگی میں دعا قبول کروں گا، پہلے بتاؤ تم نے اپنی صحت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ مر جائے گا آدمی کہ میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا، میرا اصلی طبیب پروردگار ہے، کبھی صحت نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں، حضرت موسیٰ کا واقعہ، یہ ہر دعا کا ایک اصول ہے، مگر ایسے اصول انبیاء دو طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں، کبھی اللہ سے حکم لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا، اور کبھی اس انداز سے انبیاء پیغام پہنچاتے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی نعوذ باللہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، پھر خدا کی جانب سے تنبیہ ہوتی ہے تو نبی ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ملا۔ جناب موسیٰ بیمار پڑے، اور شروع زمانے میں بیمار نہیں پڑے، آخر زمانے میں انبیاء کی خاص طور پر جو بڑے انبیاء اولو العزم جن کا وارث آپ آقا حسین کو سلام کے وقت قرار دیتے، بڑے انبیاء، ان کی زندگی کا شروع کا حصہ ہوتا ہے مشکلات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا، قوم ان کی قدر نہیں کرتی ہے، قوم ان کی معرفت نہیں رکھتی، اور انہی انبیاء کی زندگی میں ایک وہ وقت آتا کہ جب وہ اپنے جہاد میں کامیاب ہو جاتے، اب وہ خالی نبی کے عہدے پہ نہیں ہوتے، اب وہ بادشاہ وقت بھی ہوتے، اب وہ برسر اقتدار بھی ہوتے، اب سارا معاشرہ جھک جھک کے ان کو سلام کرتا۔ نوح کو دیکھ لیجیے، کہاں مذاق اڑایا جاتا تھا، تالیاں پیٹی جاتی تھی، ٹونٹنگ کی جاتی تھی، اور کہاں نوح ہی نوح ہے، نوح آدم ثانی بنے۔ ابراہیم کو دیکھ لیجیے، کہاں آگ میں پھینکا جا رہا، اور کہاں دو بیٹے اسحاق آدھی دنیا کے مالک، اسماعیل باقی آدھی دنیا کے۔ تو حضرت موسیٰ شروع میں وہ زمانہ ہے کہ فرعون زندہ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، لیکن یہ واقعہ آخری زمانے کا ہے۔ اس وقت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بڑی مظلومیت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ اب موسیٰ خود بادشاہ وقت ہے، موسیٰ خود حکمران، موسیٰ خود برسر اقتدار، چنانچہ موسیٰ بیمار پڑے۔ شروع زمانے میں موسیٰ بیمار پڑتے کوئی گھر میں آ کے جھانکتا بھی نہیں۔ آج جو موسیٰ بیمار پڑے ساری قوم کے جتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے دوڑے دوڑے آ گئے، بادشاہ وقت کی بیماری، چنانچہ ایک سے ایک قیمتی دوا، ایک سے ایک بہترین طبیب جناب موسیٰ کے علاج کے لیے پہنچ گیا۔ اس منزل پہ جب آدمی پہنچ جائے تو اگر اسے چھینک بھی آ جائے تو سارے ڈاکٹروں میں تہلکہ مچ جاتا۔ جناب موسیٰ نے تمام طبیبوں کو آتا دیکھا روک دیا، میز بھر گئی قیمتی دواؤں سے، اور ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ دعا کا اصول بتا رہا ہوں، اور یہ دعا کے حوالے سے تو میں بار بار گفتگو کرتا ہوں، تو یہ تو شاید کبھی یہاں بھی واقعہ آ گیا۔ تمام طبیبوں کو روک دیا گیا، عیادت کر سکتے ہو جو ثواب ہے، بیمار کا حال پوچھ سکتے ہو جو عبادت ہے، علاج نہیں کرنا۔ دواؤں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا چاہے کتنی ہی قیمتی دوائیں۔ کیوں یا نبی خدا کس لیے کہا کہ میرا بھروسہ نہ طبیبوں پر ہے نہ دواؤں پر ہے، میرا بھروسہ رب العالمین پر ہے۔ شفا دینے والا خدا ہے، هو الشافی هو الکافی، وہ شفا دے گا، یہ نہیں دیں گے، یہ نہیں دے گی، اور جب شفا دے گا تبھی مجھے صحت یاب ہونا۔ اب نبی کہہ رہے، اور ایسے نبی جو حکمران بھی ہیں، سارے ڈاکٹر جو تھے وہ چپے سے جدے، دوائیاں رکھی ہوئی ہیں میز پر۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بیماری بڑھتی جا رہی بلکہ تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ ایک دن گھبرا کے خدا سے کہا، اب یہ کہ دیکھیں یہ ہمیں بتایا جا رہا، وہی جواب جو آخری جملے میں آیا، وہ آخری جملہ بھی آ رہا ہے، بس آ گیا۔
وہ جناب موسیٰ شروع میں ہم کو بتا دیتے تو اتنا اثر نہیں ہوتا. اب یہ پورا واقعہ بنا، موسیٰ بیمار، طبیعت خراب، بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے، لیکن کبھی بہترین عقیدہ بدترین نظریہ ہوتا ہے. بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے کہ میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں، دوا پہ بھروسہ نہیں. موسیٰ نے ایک مرتبہ کمپلینٹ کی، خدا بندہ میری قوم کے عام افراد، الفاظ میرے ہیں جناب موسیٰ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے کہ خدا بندہ یہ عام سے افراد، یہ بالکل نچلے درجے کے افراد، یہ بالکل لاپرواہ قسم کے افراد، یہ بیمار بھی پڑے، لوٹ پوٹ کے ٹھیک بھی ہو گئے، ان کی تکلیف بھی ختم ہو گئی، ان کی بیماری بھی دور ہو گئی، اور ایک معصوم الہی نمائندہ، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب رسول، وہ بستر پہ پڑا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر خدا کہے کہ اے موسیٰ جن کے رتبے ہے سوا سوا، ان کے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، پھر برداشت کریں گے. خدا نے کہا موسیٰ اس حالت میں قیامت تک پڑے رہو گے تب بھی تمہیں شفا نہیں دوں گا، شفا ہی نہیں دوں گا، قیامت تک پڑے رہو. اب ہمیں بتایا جا رہا، موسیٰ نے گھبرا کے کہا خدا بندہ کس لیے؟ کہا یہ دوائیں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ خدا بندہ تیری وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں، میرا پورا بھروسہ تیری ذات پر ہے، شفا دینے والا تو ہے. کہا ان دواؤں میں شفا دینے کی خصوصیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ میں نے پیدا کی ہے کہ کوئی اور خدا ہے جس نے ان دواؤں میں شفا کی خصوصیت پیدا کی؟ یہ میری ہی تو پیدا کی ہوئی دوائیں ہیں، انہیں میں نے ذریعہ بنایا ہے، جب تک استعمال نہیں کرو گے میں تمہیں شفا نہیں دیتا ہوں. اب دیکھیے پورا مجمع کس انداز سے جاگ گیا اور وہ پیغام سمجھ گئے. اور یہی جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا واقعہ بیان کرنے سے پہلے، تو اتنا پشمردہ اور ڈپریس مجمع بیٹھا تھا کہ مجھے مجبوراً واقعہ بیان کر کے وہی پیغام دینا پڑا کہ اللہ کوئی بھی آپ دعا مانگی، پیغام یہی ملتا کہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کروں تو بتاؤ تم نے اس حوالے سے کیا کام کیا. مجھ سے کہہ رہے ہو شفا دو، تم نے کتنی دوائیں استعمال کی. اگر دوائیں استعمال کیے بغیر دعا مانگتے رہو گے قیامت تک دعا مانگتے رہو، دعا قبول ہونے والی نہیں. اولاد، صحت، شادی، کاروبار، جاب، بچے کے امتحان میں کامیابی. آگے کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے کہ ہم امتحان میں فرسٹ آ جائیں. پڑھا کتنا؟ یہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں، تو کیسے آ جاؤ گے؟ بس بھائی آپ کی دعا میں بڑی طاقت، ایسی طاقت نہیں ہے دعا کے اندر جیسے اس مرد مومن نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا. پرانے میرے سننے والے سمجھ گئے یہ واقعہ سندھ اور پنجاب کے کسی دیہات کا نہیں، یہ واقعہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی چھوٹے سے دیہات کا نہیں، یہ واقعہ انگلینڈ کا، لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت ہی مشہور شہر کا. یعنی کتنا پڑھا لکھا ماحول، یعنی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا پڑھا لکھا ماحول. مغربی دنیا، لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت مشہور شہر. میں مجلس پڑھنے گیا. مجلس کے بعد ہم جیسے طالب علموں کے بعد بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ مجلس کے بعد ایک صاحب آئے، کہا مولانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے آپ سے بات کرنا. میں نے کہا اس وقت موجود ہو بات کر لیے؟ نہیں، پرائیویٹ مسئلہ ہے، سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، الگ سے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. خیر آ جائیے. میں نے ٹائم دیا ان کو، وہ آ گئے. میں نے کہا بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آئے اور آنے کے بعد کہا مولانا میں بہت پریشان. سچا واقعہ، صرف ایک لفظ میں بدل دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے. وہ ممبر پہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ آمنے سامنے گھر میں بات کر رہے تھے، اور بچی اور بچیوں کے لیے اس لفظ کا سننا شاید مناسب بھی نہ ہو، مفہوم نہیں بدلتا خالی لفظ. تو آئے اور آنے کے بعد کا مولانا یہ مسئلہ اولاد نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ وہی بات جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علاج بھی کرائیے، ٹیسٹ بھی کرائیے، کا وہ تو سب ہو گیا. دعا، اب یہ دعا، تعویذ، خواب کی تعبیر یہ میرا شعبہ ہی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مختلف مسائل کی دعائیں کیا ہیں. بہت ساری معصومین نے بتائیں، لیکن بعض علماء اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے. میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن 2-4 مشہور دعائیں بتا دیں. انہوں نے کہا مولانا یہ تو پتہ نہیں میں کب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہی نہیں پڑھ رہا، میری معلومات میں اضافے کے لیے 25 دعائیں اور بھی بتائیں کہ یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا، یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا، یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا، یہ بھی میں پڑھ رہا ہوں. دوا بھی کر رہے ہیں،
سارے ٹیسٹ کرا چکے ہیں، تمام طبیب کہہ رہے ہیں کہ بالکل نارمل اور صحت مند. دعائیں بھی ساری پڑھ رہے جو مجھے نہیں معلوم وہ بھی ان کو معلوم. اب تو مسئلہ سیریس لگا. آخر میں وہی جملہ کہنے کو دل چاہا کہ ساری کوشش کے بعد بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو بس اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کے خاموش ہو جائے. مگر ایسے ہی سرسری بیان میں ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا کہ ارے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزرا. اتنی مایوسی تو ہوئی اور اتنی دعا. حیران ہو کے جب انہوں نے کہا مولانا میں نے تو آج تک شادی ہی نہیں کی. میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، مجمع ہنسا، آپ بھی ہنسے. میں نے تو شادی ہی نہیں کی. ارے شادی نہیں کی اللہ کے بندے تو یہ 2 گھنٹے سے میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے؟ دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا. میں بھی اتنا ٹینشن میں کھیل کرنے آیا ہو، مذاق کرنے آئے ہو. وہ سنجیدہ نہیں مولانا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہی ماں کہ شادی نہیں تو اولاد کیسے ملے گی؟ کافی لوگ تو پڑھتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اولاد ملی کہ نہیں ملی. میں نے کہا مریم تو کیس الگ ہے، مریم کچھ اور ہے، تم کچھ اور ہو. اپنے آپ کو مریم سے کیوں ملا؟ کہا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر نہیں ہے. جب ہے تو کیا مجھے بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا؟ کیسے دے گا؟ چھت پھٹے گی اور اس کے اندر سے کوئی بچہ ڈوڑا کھائے گا کہ زمین کے اندر سے کوئی اگ جائے گا. ایک مرتبہ غصے اب غصہ آیا. اس وقت انہیں غصہ نہیں آیا تھا جب میں نے کہا کہ آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا. اب غصہ آیا کہ آپ مولوی لوگ ممبر پہ کہتے کچھ ہے، آپ کے اپنے عقیدے کچھ ہوتے. ممبر پہ کہہ رہے ہیں اللہ قدرت رکھتا ہے اور ابھی اللہ کی قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، اللہ کا ایک نظام اور اس نظام کے اندر اس طرح سے ہر ایک کے لیے مریم جیسا معجزہ نہیں ہوتا. تو ادھر کہا کہ اولاد، پہلا سوال ہوگا شادی کی ہے کہ شادی نہیں کی. تو جہاں ہم نے کوئی دعا مانگی، خالی اولاد کی نہیں، صحت کی دعا، روزگار کی دعا، بچے نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا، کاروباری آدمی نے رزق حلال اور کاروبار میں برکت کے لیے کہا. اس نے کہا برکت. میرا ہمیشہ 2 سوال ہوں گے. خمس باقاعدگی سے دیتے ہو؟ کیا واقعا قسم شرعی کھا سکتے ہو کہ شہزادی کے حق کا 1 درہم تمہارے مال میں باقی نہیں؟ اور اگر خمس دیتے بھی ہو تو کیا کاروبار کے اندر سارا کا سارا شریعت کا خیال کرتے ہو؟ یا حرام بھی آ رہا ہے، جھوٹ بھی آ رہا ہے، فراڈ بھی آ رہا؟ پھر مت کہنا کہ کوئی دعا بتائیے برکت چاہیے تو جیسے ہی ہم کوئی دعا مانگتے اللہ کی طرف سے فوراً پہلے ہم سے ایک سوال ہوتا. اب یہ بار بار جملہ کیوں دوہرایا جائے، وقت ویسے ہی کم. تو ادھر ہم نے دعائے کمیل پڑھی اور ادھر ہم نے زیارت عاشورہ میں یہ جملہ کہا اللہم ومن ارادنی بسوء فاعرض. اے خدا جو برائی کا ارادہ کرے برائی پلٹا دے. فوراً سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ خود تم نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا کہ نہیں؟ اور اس کا جواب میری ایک مجلس آج نہیں، آج اگلا سوال ومن قادنی. اور اے اللہ اگر کوئی مجھے قید، مکر، دھوکے، فراڈ اور چیٹنگ میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے دھوکے کو اس پہ پلٹا دے. فوراً اللہ کا سوال ہوگا. بیماری کے لیے اللہ نے پوچھا، طبیب کے پاس گئے. اولاد کے لیے اللہ نے پوچھا، شادی کی. بچے کی کامیابی کے لیے اللہ نے پوچھا کہ کتنی پڑھائی کی اور محنت کی. اور ادھر ہم نے کہا دعائے کمیل میں کہ اے خدا مکر و فریب سے بچا. فوراً سوال ہوگا اور تم نے اس مکر و فریب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ پہلے تم انتظام کرو پھر میں تمہیں مزید بچاؤں گا. اب سوال یہ ہوتا کہ یہ مکر و فریب کس کا ہے؟ یہ ہے دجال کا. یہ میں بہت مختصر بات کر گیا، آدھا گھنٹہ اس کو سمجھانے میں لگتا تھا، کسی اور دن سمجھاؤں گا. اب آئیے ایک دم سے ہم سورہ جمعہ کی اس آیت کی جانب چلے جو آج بھی دنیا میں پتہ نہیں کہاں نماز جمعہ یا نماز ظہر میں تلاوت کی گئی ہوگی. جو لوگ جمعہ نہ بھی پڑھے ان کے لیے مستحب ہے نا کہ آج جمعے کے دن ظہر کی نماز میں بھی سورہ جمعہ پڑھے. حتیٰ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے لیے بھی ثواب اس میں کہ آج کے نماز ظہر میں سورہ جمعہ ہونا چاہیے. یاد نہیں ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر واجب نماز میں اس سے پڑھے کیونکہ ثواب اتنا. اب اس سورہ جمعہ کی آئے جمعے کا دن میں نے 2 جملوں پر آج کی مجلس کی بنیاد رکھی. ایک شب جمعہ کا جملہ ہے، ایک جمعے کی دوپہر کا جملہ، اور یہاں سے میرا جمعے کا موضوع چلے گا جو اگلے جمعے کو مکمل ہوگا. اب آئیے جو جملہ میں نے ابھی کہا کہ دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ، ادھر آپ نے بڑی پلٹ کے اللہ کا سوال آئے اور ہم نے اگر حیران ہو کر کہا کہ اے خدا، پہلی چیز نہیں
یہ دوسری چیز میں ہمیں کیا کرنا؟ جو ہمیں فریب دے اس کے فریب کو اس پہ پلٹا دے. تم نے کیا کیا اس سے بچنے کا انتظام؟ سورہ جمعہ کے اندر ایک عجیب لفظ آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کے بھیجے جانے کے 4 مقصد بیان کیے گئے. مشہور آیت نماز جمعہ کے حوالے سے بھی ہے اور مجالس کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے بہت سارے علماء اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے ایک اشرا پڑھتے مقصد رسالت. قرآن 4 چیزیں بتا رہا. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جو عام علماء کا طریقہ، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، طالب علم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 4 چیزیں قرآن نے بتائیں اس میں چوتھی چیز بہت ہے جو آخری ہے، کہ وہ رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا، کتاب کی تعلیم دیتا. اور کتاب کی جب تعلیم دی تو بچا کیا؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا ہر خشک و تر کتاب میں وہ آپ کو پڑھا دیا گیا. جب کائنات کا سارا خشک و تر آپ کو مل گیا، اب آگے کیا چیز رہ گئی؟ یہ کہا نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے کتاب پڑھاتا ہے پھر حکمت پڑھاتا. اور حکمت یہ ہے دجال سے بچنے کا ہتھیار، اور یہ ہے ومن کادنی فقد ہوگی، مومن کی تیاری. خدا نے کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں زمانے کے فریب سے بچاؤں. تم نے کیا انتظام کیا فریب سے بچنے کا؟ ہم نے گھبرا کے کہا خداوند ہم کیا انتظام کریں؟ کہا ہمارے حبیب کا آخری کام یہی تھا. اس نے کتاب کی تعلیم ہر کس و ناکس کو دی، حکمت کی تعلیم ان صاحبان ایمان کو دی جو دجال سے لے کے ہر فریب دینے والے سے بچنا چاہتے ہیں.